اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تصدق سے اپنے محبوب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی روح اقدس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اس روح کی تخلیق اللہ رب العزت کے نور کی براہ راست تجلی سے اس کائنات کی ہر چیز کی تخلیق سے قبل ہوئی، اور روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہ اس اللہ کے نور کی تجلی سے تمہارے نبی کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہے، جو خود بھی منور تھی اور دوسروں کو بھی منور کرنے کی صلاحیت کی حامل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور سے تخلیق کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اپنی پہلی تخلیق کے طور پر بغیر کسی درمیانی واسطے کے تخلیق کیا، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کا وجود تخلیق نہیں ہوا تھا۔ گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا نقش اول قرار پائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ان کے نور سے مراد الوہی فعل کی عظمت ہے، جس میں انتہائی قابل احترام اور غیر معمولی طور پر معزز و مبارک ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے ذریعے معجزانہ طور پر تخلیق کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح کا انداز بیاں اپنایا گیا ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عام بنی نوح انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ بنی نوح انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدے کرتے ہوئے گر پڑنا۔ اسی طرح کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ اور بابرکت نور روح کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہ میرا نور تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی ہونے کا اعزاز و افتخار بھی حاصل ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تخلیق میں سب سے پہلا اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا بے شک۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ میری بعثت کے بعد انبیاء اور رسل کی بعثت کے سلسلے کی تکمیل اور خاتمہ کر دیا گیا ہے بے شک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قصر نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور اب اس میں مزید کسی اینٹ کی لگائے جانے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک در یتیم کے طور پر پروان چڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل وصال فرما گئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ